لیکن غالب نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے غم اگرچہ جاں گسل ہے پر کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. چونکہ اس سے چھٹکارا ہی نہیں، تو جب محبت کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں، دل میں اٹکاؤ کے سامان ہیں، یہ ضرور کسی کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا. جی چاہتا ہے کسی لیے راتیں جاگوں، کسی کے لیے سسکیاں بھروں، کسی کے لیے آہیں بھروں، میرے آنسو کام آئیں یہ ضائع نہ جائیں. تو انسان جب محبت کرنے پہ مجبور ہے اور وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا، تو بہتر نہیں ہے کہ اس میں حسن انسان کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، اس کے اندر سیاست کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، دولت کا پجاری بننے کی بجائے، اس دل کو جو ہے وہ دنیا میں اٹکانے کی بجائے رانجھا بن کے حسن محمد کی بات کی جائے. سبحان اللہ. تو یہ جو دل ہے یہ خالی نہیں ہو سکتا محبت سے. تو بہتر ہے کہ ایسے شخص سے محبت کی جائے کہ جو اس بات کا اہل ہو کہ اس سے محبت کی جائے. ورنہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے بدلے میں وفا چاہتا ہے، پھر وہاں سے وفا نہیں ملتی، پھر سینے پہ داغ لے لیتا ہے اور روتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ وفا نہیں ہوئی. میاں تو نے بے وفا سے پیار لگایا تھا، تو نے اس سے پیار ڈالا تھا جو فانی اور بے وفا ہے، تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑتا، اس سے الفت کا ناطہ قائم کرتا جو وفاؤں کی ریت کو جانتا ہے. جو بلال کو کہتا ہے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. تو آؤ اس سے دل لگائے کہ انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے. کسی سے انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ مجھے مستقبل میں اس سے کوئی غرض ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ علم و کمال اور فضل میں بہت بڑھ کر ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے. اور محبت کا سب سے بڑا داعیہ یہ ہے کہ بندہ کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے، وہ سونا بہت ہے، اس لیے انسان کے قلب کا میلان حسن کی طرف فطرتاً ہے. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات ہمارے اوپر بڑے ہیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسان کس کے ہو سکتے ہیں. ہم تو اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج. اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں شرف وجود نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی. اس کائنات کو کبھی خلط وجود نہ دیا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے. اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے. کائنات کی جو نبض دھڑک رہی ہے اس میں فیضان مصطفیٰ ہے. اگر حضور درمیان سے ہٹ جائیں تو کائنات کا چراغ بجھ جائے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. تو کائنات کے اوپر جو سویرے ہیں، روشنیاں ہیں، اور ہمارے اندر جو عروق کے اندر جو خون کی گردش ہے یہ آقا کریم کے صدقے سے ہے. اگر حضور نہ ہو تو کائنات بجھ جائے. کسی سے محبت اگر اس لیے کی جاتی ہے تو ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں. اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ کل اس سے کام ہوگا. لوگ مختلف سیاستدانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ آج کوئی نیوندرا ڈالا ہوگا تو کل کام لیں گے ان سے. اگر کسی سے اس لیے پیار کا رشتہ جوڑتے ہیں تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے کام ہوگا. جب سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، زمین بھی جب تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، بہنیں بھی بھاگ جائیں گی، بیوی بھی بھاگ جائے گی، اولاد بھی بھاگ جائے گی. پھر کون کہے گا آنا لہا؟ کون دامن شفاعت کھولے گا؟ کون پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اوپر سے زلفیں بکھیر دے گا اور عرض کرے گا مالک اتنی دیر تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کی بخشش نہ ہو. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس سے کام اور غرض ہے، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے ہمیں کام ہو سکتا ہے.
کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ علم و فضل میں بڑا کمال رکھتا ہے. اگر یہ داعیہ محبت ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر علم و فضل کس کے پاس ہے؟ ما کانا و ما یکون کے خزینے تو مصطفیٰ کے سینے میں رکھے گئے. اللہ اکبر. کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو پیار کا بدلہ بھی تو پیار ہو، محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہوگا. میں یہ وعدہ کیا تھا آج، لیکن یہ مجھے لکھنا یاد نہ رہا، تو یہ کسی اور جگہ پہ وعدہ ہو گیا. اور میرے عزیز عالی مرتبت چودھری ریاض صاحب نے مجھے جب دوبارہ یاد دلایا تو بڑا مسئلہ میرے لیے بن گیا، لیکن چونکہ ان کی محبت تھی اور محبت کے بدلے کے اندر مجھے ان سے معذرت کرنا پڑی اور یہاں آنا پڑا. تو یہ محبت کے بدلے میں بھی محبت ہوتی ہے. اب حضور سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہے ہم سے؟ آقا کریم کی محبت کا عالم دیکھیے. فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما. اے میری امتی، اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے. یہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ ہے. اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ دیکھو حضور کی خاک پا کے برابر بھی دنیا کا حسن نہیں ہے. لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بندے نے او دی خاک پا جا کوئی نہیں. جیسا حسن ان کو دیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ رہے تھے اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ کے برادر مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے یہی نعت جو پڑھی جا رہی تھی، اس سے قبل ایک نعت داغ دہلوی کو پیش کی. اور داغ دہلوی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد. نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندان کا. اپنے دور کا معتبر نام داغ دہلوی. مولانا حسن رضا خان نے اعلی حضرت کی کوئی نعت پیش کی تو داغ دہلوی اشش کر اٹھا، کہنے لگا حد ہے. اچھا اب جب دوبارہ جائیں گے تو تازہ کلام ان سے لکھوا کے لانا. اب داغ دہلوی کی مجلس سے حضرت امام حسن رضا اٹھے. کچھ عرصے کے بعد جب واپس بریلی شریف آئے تو اعلیٰ حضرت سے یہ کہنا بھول گیا کہ میں داغ دہلوی سے اس طرح آپ کا کلام پیش کیا تھا، اور وہ اس کلام کو سن کر بڑے خوش ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کوئی نیا کلام لے کر آنا. جب واپسی کا ٹکٹ لے لیا دلی آنے کے لیے تو اچانک وہ داغ دہلوی کی فرمائش یاد آئی. تو اعلیٰ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، ٹکٹ لے لیا اور چند منٹ رہ گئے گاڑی چلنے میں. تو یہ میں ان سے وعدہ کیا ہو تھا کوئی نئی نعت لکھی ہو تو مجھے وہ نعت دے دیں تاکہ میں جا کے ان کو سنا سکوں. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ تم کاغذ اور قلم لے آؤ، ابھی نہیں لکھ دیتے ہیں. کہا حضرت وہ میں نے ٹکٹ لے لیا اور گاڑی چلنے والی ہے. کہا چلو لکھ دیتے ہیں ابھی. تو یہ نعت جو ہمارے محترم کریم سلطان صاحب نے پڑھی، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. اللہ اکبر. ابھی اس کا مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے، وہ ابھی نہیں لکھا گیا تھا کہ وصل ہو گئی. تو جلدی جلدی سے وہ لے کر اعلیٰ حضرت سے وہ اسٹیشن پہ چلے گئے اور بیٹھ کے جا کے گاڑی پہ. تو جب داغ دہلوی کو یہ سنائی تو وہ اشش کر اٹھا. تو کہا مقطع نہیں ہے اس کا. کہا اصل وہ فوری لکھی گئی تھی اور گاڑی کی وصل ہو گئی تھی اور مقطع نہیں لکھنے کا موقع ملا. تو داغ دہلوی حیران ہو گیا کہ اتنا عالی نظم کلام اور اتنی جلدی میں لکھا گیا. کہا اس کا مقطع اب میں دیتا ہوں اور اپنے بھائی سے عرض کرنا کہ وہ مقطع ہی رہے. اور یہ جو آخری شعر ہے، ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں، یہ داغ دہلوی کا شعر ہے.
یہ اس نے اعلیٰ حضرت کے کلام میں شامل کیا تھا داغ دہلوی نے، یہ ہے میرے امام احمد رضا کا فاضل، کیونکہ یہ مہین ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے۔ اور اسی دوران اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اب جب جبریل آئے معراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے، یا جبریلو قبل قدمہ، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے ثنا خان بھی میرے علم کے مطابق جو ہے وہ مکمل عالم بھی ہیں، تو یہ قبل تفیل ہے اور یہ کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی ایک بار نہیں بار بار، قبل قدمہ ہے، اور قدمہ نہیں قدمہ ہے تسنیہ ہے، یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم۔ اور جب جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا تو شاعر کا ذوق ہے کہ شاعر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے، لیکن اگر کہیں تو شریعت قدغن لگاتی ہے، لیکن شاعرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین بھی کر کے فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھیں، اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں، ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے، تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے، جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے، تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔